آج کا ہمارا موضوع ہے نسل نو اور سکول و کالج کی حالت زار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے اس کا مال اور اس کی اولاد قابل فخر ہوتی ہے، جس طرح کہ سورۃ الکہف کی 46 نمبر آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ دنیا کی زینت کا باعث ہے مال بھی اور اولاد بھی۔ مال ہو، انسان کے پاس اچھا گھر ہو، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ یہ چیزیں ہیں، باعث زینت ہیں۔ اور پھر اولاد تابع دار ہو، فرما بردار ہو اور نیک صالح ہو، شرم و حیا والی ہو اور نیک نامی والی ہو، اس سے والدین کی عزت قدر کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ اگر ہماری خواہش ہے نا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، باعث زینت بنے، تو اس کے لیے اولاد کی جو تربیت گاہ ہے وہ اس کی ماں ہے۔ تو دین تو یہاں تک سکھاتا ہے کہ پھر آپ رشتے کے وقت بھی ایسی خاتون کا، اپنی ہونے والی اہلیہ کا ایسا انتخاب کریں جو دیندار ہو، دین کو سمجھنے والی ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے دین کو دیکھ کر۔ آپ نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا۔ اور پھر شادی کے بعد کیا ہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعائیں کریں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کا طرز عمل ہے۔ اور پھر جب اللہ اولاد عطا فرمائے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے، بہت ساری بلائیں، آفات، مصائب، آزمائشیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہر والدین کی خواہش ہمارا بچہ نامور ہو، پروفیسر ہو، اس کا معاشرے میں نام ہو اور اس کی اچھی پرسنالٹی، عہدہ منصب ہو۔ آپ اپنی اولاد کو جو بھی بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، اس کو عالم دین بنائیں، اس کو حافظ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن اس کے لیے دین کی معرفت، دین کی پہچان وہ لازمی ہے۔ اگر بچہ دین سے محروم ہے، اور آج دیکھ لیں والدین آنکھیں بند کر کے اپنے وقت کو پاس کر رہے ہیں۔ کالجوں جو ہمارے جو کالج یونیورسٹی ہیں، کیا ان کے اندر جوان بیٹیوں کو، جوان بچیوں کو ٹیچر اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے ڈانس کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ایسے پروگرام کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ایسے شو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایسے ڈانس کریں، کون سا معاشرہ پروان چڑھے گا؟ پھر اس معاشرے کے اندر ایسے ہی ایکٹ پاس ہوں گے، کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، اور معاشرے کے اندر ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جائے گا۔ جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے، جو ان کو سکھایا گیا ہے، اور اس قدر اس برائی کو ڈانس، گانا، میوزک، آلات موسیقی کو عام کر دیا گیا ہے کہ برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا جس شادی میں ڈول ڈھماکہ ہوتا تھا، بوڑھے اٹھ کے چلا جایا کرتے تھے کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور آج کیا ہے، یہ تو معمول کی بات ہے۔ سفر کریں تب گانے لگے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر تب گانے لگے ہوئے ہیں، دکان پہ تب گانے لگے ہوئے ہیں، بچے اسکول پہ جا رہے ہیں، انہوں نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں، بلوٹوتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ گانے سن رہے ہیں۔ یہ حالات بن گئے ہیں۔ دیکھیں ہماری نسل نو کدھر جا رہی ہے، اور پھر ہم امید رکھیں کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ بچے ہمارے لیے نمازیں پڑھ کے دعائیں کریں گے، یہ بچے ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنیں گے؟ نہیں۔ اپنے درست سکول کا انتخاب کریں، اپنی سمت کا تعین کریں، ورنہ یہ اولاد جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننی تھی، کل کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی اصلاح فرمائے اور دین کی راہ پہ چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔